بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ایک دن حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدوں کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ہوئے ادھر آ نکلی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے رسمی درویشی کے مطابق اس بت پرست عورت کی خیر و عافیت دریافت کی۔ ہندوؤں کی نظر میں وہ ایک نیچ ذات سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، اس لیے کوئی شخص بھی اس سے انسانی لہجے میں گفتگو نہیں کرتا تھا۔ آج جب اس نے ایک دوسرے مذہب کے ماننے والے بزرگ شخص کی طرف سے برابری کا سلوک دیکھا تو اپنی حالت زار بیان کرنے لگی۔ کہنے لگی، میرا تعلق اجودھن میں بسنے والے گوالوں کے خاندان سے ہے۔ باپ دادا دودھ فروخت کر کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ میرا شوہر مر چکا ہے اور میں برسوں سے دودھ فروخت کر کے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ پہلے زندگی پرسکون تھی، مگر کچھ دنوں سے ایک عجیب و غریب مصیبت کا شکار ہوں۔ یہ کہہ کر گوالن عورت ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے وہ کسی سے خوف زدہ ہو۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کی ذہنی کشمکش کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، تم بے خوف و خطر اپنے دل کی بات کہہ ڈالو۔ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی تمہارے غمگسار ہیں۔ ہمارا مذہب دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت و محبت کا مظاہرہ دیکھ کر ہندو عورت نے وہ راز کہہ ڈالا جسے بیان کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ ہندو عورت کہنے لگی، کچھ دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں کے چند جوگی اور جادوگر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ روزانہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو میں نے ایسا ہی کیا، مگر جب ان سے دودھ کی قیمت طلب کی تو جوگیوں نے بڑی بے رحمی سے جواب دیا کہ وہ لوگ جو چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ میں نے آئندہ دودھ دینے سے انکار کیا تو وہ لوگ بد دعا دینے لگے کہ اگر ہمیں دودھ نہیں دے گی تو تیرا دودھ اس قابل نہیں رہے گا کہ کوئی دوسرا خرید سکے۔ میں نے جادوگروں کی اس دھمکی کو کوئی اہمیت نہ دی اور واپس چلی آئی۔ پھر جب دوسرے دن دودھ فروخت کرنے گاؤں گئی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب دودھ کے تمام برتن کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اتفاق سمجھا، مگر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مجبور ہو کر میں نے دوبارہ ان جوگیوں کے پاس گئی اور ان سے رو رو کر التجا کی کہ نصف دودھ وہ لے لیں اور باقی میرے بچوں کے لیے چھوڑ دیں، مگر ان ظالموں پر میری گریہ زاری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر ایک دن ان جادوگروں کے چیلے میرے گھر آئے اور بڑے صفاقانہ انداز میں کہنے لگے کہ گرو کا حکم ہے، اگر تو ہمیں دودھ فراہم نہیں کرے گی تو پہلے تیرے سارے جانور مر جائیں گے، پھر ہم تیرے بچوں کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ تو جن بچوں کی خاطر در بدر بھٹکتی ہے وہ کچھ دن بعد اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ آخر بچوں کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں کئی ماہ سے ان ظالموں کو دودھ فراہم کر رہی ہوں اور گاؤں والوں سے قرض لے کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ آخر گاؤں والے بھی کہاں تک قرض دیں گے؟ یہ کہہ کر دودھ فروش عورت اپنے دامن سے آنسو خشک کرنے لگی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مظلوم عورت کے دکھوں کی داستان سن کر فرمایا، صبر کرو، تمہاری مصیبت کے یہ دن گزرنے ہی والے ہیں۔ اچانک دودھ فروش عورت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، خیر، میری تو جس طرح گزر جائے گی، مگر تم لوگ بہت شریف ہو، آج تمہیں ان درختوں کے نیچے دیکھا تو چلی آئی۔ میری طرح تم لوگ بھی غریب ہو۔ میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ کہیں وہ ظالم جادوگر ادھر کا رخ نہ کریں اور پھر تم ان کی جفاکاریوں کا نشانہ بن جاؤ۔ عورت کی سادہ دلی قابل دید تھی۔ وہ اپنی پریشانیوں کو بھول کر درویشوں کو جادوگروں کے ممکنہ اقدام سے بچانے آئی تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس دودھ فروش عورت کے خلوص سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور فرمانے لگے کہ تم ایک سادہ دل عورت ہو، ہم فقیران بے نوا تمہارے اس خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ویسے تم بھی یاد رکھو کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں اور جادوگروں کے بجائے اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کر لو تو تم خود بھی محفوظ رہو گی، تمہارے بچے بھی اور تمہارے جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ دودھ فروش عورت نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، تم بھگوان کی بات کر رہے ہو؟ اسے تو میں روز یاد کرتی ہوں، مگر میرے دکھوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنی جگہ
से हिल भी नहीं सकता। वो किसी इंसान के क्या काम आएगा। मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूँ वो अपनी ज़ात में तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं, और इस कदर कुदरत वाला है कि सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी उसके फैसले को तब्दील नहीं कर सकते। तुम उसी खुदा को पुकारो, वो तुम्हें इन 2-4 शरपसंद जोगियों से नहीं, दुनिया भर के सितमगरों से निजात देगा। अभी हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह उस हिंदू औरत से ये गुफ्तगू फरमा ही रहे थे कि सामने से अजीब हुलिये के लोग आते हुए नजर आए। जैसे ही आने वालों पर औरत की नजर पड़ी, वो दहशत ज़दा होकर हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी, ये इन्हीं जादूगरों के चेले हैं। आज मुझे तुम्हारे पास कुछ देर हो गई तो ये मेरी तलाश में यहाँ तक आ पहुँचे। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने औरत को खौफज़दा देखकर फरमाया, तुम मेरी मेहमान हो, इसलिए तुम्हें हरासा होने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद इन लोगों को जवाब दे दूंगा। जादूगरों के चेलों ने आते ही गैज़ो गज़ब का मुजाहरा किया और कहरनाक लहजे में औरत से कहने लगे, तू यहाँ आराम से बैठी बातें कर रही है और गुरुजी दूध का इंतजार कर रहे हैं, आज तेरी खैर नहीं। तभी हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने जोगियों को मुखातिब करते हुए फरमाया, इसे मैंने रोक लिया था, तुम भी बैठो। अभी फिजा में एक मर्दे उदा के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि जोगियों पर सख्त तारी हो गया और वो इस तरह जमीन पर बैठ गए जैसे किसी गैबी हाथ ने उन्हें जंजीरें पहना दी हों। कुछ देर बाद जोगियों की दूसरी टोली आई। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे भी वही फरमाया, बैठ जाओ, और वो भी सर झुकाकर बैठ गए। अलगर्ज गुरु ने अपने तमाम चेलों को भेजा और वो सब के सब इसी तरह बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के सामने सर झुकाकर बैठ गए जैसे उन्हें किसी ताकतवर मकनातीस ने झकड़ लिया हो। आखिर में जोगियों का गुरु अपने चेलों को ढूंढता हुआ उधर आ निकला। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु ने गजबनाक होकर अपने शागिर्दों की तरफ देखा। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इन्हें मैंने कैद कर लिया है, अब ये कहीं नहीं जा सकते। गुरु ने इंतहाई गरूर और तकब्बुर का मुजाहिरा करते हुए कहा, कौन है इस दुनिया में जो मेरे चेलों को कैद कर सके? और फिर बुलंद आवाज में अपने मंत्र पढ़ने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब तेरा कोई मंत्र नहीं चलेगा, कुफर के दिन पूरे हो चुके। गुरु पर हज़ियानी कैफियत तारी हो गई और वो चीख चीख कर मंत्र पढ़ने लगा। बदी की तमाम ताकतों को पुकारता रहा मगर आज कोई उसका मददगार नहीं था। आखिरकार गुरु ने हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर सर रख दिया और अपने चेलों की रिहाई के लिए इल्तिजा करने लगा। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, तेरे शागिर्दों को सिर्फ एक शर्त पर रिहाई मिल सकती है कि तू उन्हें लेकर यहाँ से दूर चला जा। अगर आइंदा तूने मखलूक के खुदा को तंग किया तो फिर तुझ पर खुदा की ज़मीन तंग हो जाएगी। गुरु बहुत देर तक हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगता रहा और फिर अपने चेलों को लेकर अजुदन की हदूद से निकल गया। गुरु के जाने के बाद हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह उसी जगह पर अकामत गसी हो गए और पूरा कस्बा आपकी इस करामत के शोर से गूंजने लगा। नतीजतन सैकड़ों बुत परस्त हुल्का इस्लाम में दाखिल हो गए। अजुदन में ये आप रहमतुल्लाह अलैह की पहली रूहानी फतह थी।